السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کی نیک مرادیں، دلی مرادیں قبول فرمائیں۔ تو میں شروع کرتی ہوں اپنے رب کریم کے بابرکت نام سے جو بے حد مہربان، رحیم اور کریم ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ نے میرے تھم نیل میں دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو UK کے ویزے کے بارے میں بتایا ہے، تو جناب جو میں نے مینشن کیا ہے اپنے تھم نیل میں، جی ہاں، یہ 100% سچ بات ہے۔ ہم پچھلے 3 سال سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے، اتنی کوششیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں مانگ رہے تھے کہ میرے بھائی کا ابراڈ میں اسٹڈی ویزا لگ جائے۔ کون سا ایسا ملک تھا جو ہم نے نہیں چھوڑا جہاں ہم نے اپلائی نہیں کیا؟ آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی، ہر جگہ کی کوششیں کر لیں، مختلف وظائف بھی کر لیے، لیکن وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں چاہتا تو ہم جتنی بھی کوششیں کر لیں، پوری دنیا بھی مل کر ایک کام کر لے تو وہ کام نہیں ہوتا اگر ہمارا رب نہیں چاہتا، اور ہماری تمام کوششیں جو ہیں وہ بیکار ہو جاتی ہیں۔ اور وہی کام جب میرا آقا، میرا مولا، میرا مالک، میرا خالق اور رازق کن فرما دے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کام کو ہونے سے نہیں روک سکتی ہے۔ یہ میرا اپنا خود کا تجربہ بول رہا ہے۔ اچھا، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ ہم ہر جگہ کوششیں کر رہے تھے، اور میرے بھائی کا ایک خواب تھا، ایک دلی خواہش تھی، نہ صرف اس کی بلکہ میری پوری فیملی کی یہ خواہش تھی کہ میرا بھائی جو ہے وہ باہر جا کے پڑھے۔ اس کا بہت بڑا خواب تھا یہ کہ وہ باہر جا کے پڑھے، اور اس کے لیے اس نے بے انتہا کوششیں بھی کی۔ ہم نے اتنی دعائیں کی، ہم نے اتنی کوششیں کی، لیکن ہمارا کام جو ہے وہ نہیں بن پا رہا تھا۔ اور اب ایسے حالات آ گئے تھے کہ میرا بھائی بالکل مایوس ہوتا جا رہا تھا اور مطلب ڈپریس ہوتا جا رہا تھا۔ اس کو ایسا لگتا تھا کہ شاید اس کی قسمت میں باہر جانا نہیں ہے، باہر کے ملک میں جا کر پڑھنا نہیں ہوا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بابا نے اچانک اس سے مشورہ دیا کہ اب ہر جگہ ٹرائی کر لیا ہے تو ایک دفعہ میرے کہنے پر UK اسٹڈی ویزا کے لیے تمہیں اپلائی کر دو۔ خیر، بھائی کا آئلٹس کو بھی تقریباً 2 سال پورے ہونے والے تھے، لیکن اس نے اللہ کا نام لے کر اپنے بابا کی بات مان لی، اور یہ کہہ کر کہ یہ میری آخری کوشش ہے، اس کے بعد میری ہمت جواب دے گئی ہے، اس کے بعد میں دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گا۔ تو اس نے اللہ کا نام لے کر دوبارہ سے UK کے لیے اپلائی کر دیا۔ UK کے لیے بھی اس نے اسٹڈی ویزا ہی اپلائی کیا تھا۔ اب جس دن اس نے اپلائی کیا اسی دن سے ہم سب، میرے پورے گھر والے، میرے بہن بھائی، ہم جائے نماز پر بیٹھ گئے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے بے شمار دعائیں کیں اور اللہ کے آگے اتنے ہاتھ پھیلائے کہ ہمارے بھائی کا اتنا بڑا خواب ہے تو یہ ضرور پورا ہو جائے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوتا تو ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارا بھائی بالکل ڈپریس نہ ہو جائے اور وہ مایوس نہ ہو جائے۔ تو ہم نے بھی وظائف شروع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کے قربان جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ خواب صرف اور صرف 3 دن میں پورا کر دیا کہ الحمدللہ اپلائی کرنے کے صرف اور صرف 3 دن کے بعد اس کے ویزے کی خوشخبری آ گئی۔ ماما کچھ وظیفے کر رہی تھیں، میرے بہن بھائی مختلف اور وظائف کر رہے تھے، سب کو اپنے اپنے وظائف پر 101% یقین ہو گیا کہ جب آپ اپنے پورے دل سے، ادب سے، اور جو وظائف کے صحیح طریقے ہوتے ہیں، جو بتائے گئے مکمل صحیح طریقے ہوتے ہیں، اس طریقے سے اگر آپ ادا کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول فرماتے ہیں، کیونکہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ایک طریقہ ہے، تو جب ہم صحیح طریقے سے کسی چیز کو ادا کرتے ہیں تو یقیناً وہ چیز قبول ضرور ہوتی ہے، کیونکہ ہم کسی ایسی ذات سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی ایسی ذات کے آگے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اس کے آگے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں جو دینے پر قادر ہے، جو اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، میرے سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے کچھ وہ دیے بغیر واپس نہیں بھیجتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز خود فرمائی ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو دوستو، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ، ہمارا ایمان اس قدر پختہ ہونا چاہیے۔ جب ہم کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز اللہ سے مانگنے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کی توفیق اگر ہمیں دی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور یہ چیز جو ہے وہ عطا کریں گے، اور اس یقین کے ساتھ ہمیں دعا کرنی ضروری ہے۔ ہم دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لیں، کسی کے آگے اپنے دکھ درد بتا دیں، کسی سے ہم کچھ بھی شیئر کر دیں، لیکن کوئی ہمارا اس طرح سے مداوع نہیں کر سکتا جس طرح سے ہمارا رب کر سکتا ہے۔ اور ہمارا رب بے حد کریم اور رحیم ہے کہ وہ صرف اور صرف انسان سے عاجزی طلب کرتا ہے، وہ صرف انسان کی نیت دیکھتا ہے۔
تو آپ کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ کے دل کی کوئی بھی خواہش ہے، آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے دل میں اس چیز کا یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر میں یہ دعا کر رہا ہوں تو میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور اگر کسی وجہ سے وہ دعا نہیں بھی قبول ہوتی تو یہ بھی یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہترین سے نوازیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کبھی اپنے انسان کو کسی بھی مشکل میں نہیں ڈال سکتے ہیں، اپنے انسان کو کبھی کوئی ایسی تکلیف دکھ نہیں دے سکتے ہیں جو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس چیز پر آمادہ کر لیں کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے ہی آپ کو دینا ہے، کوئی انسان آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ کسی سے بھی مانگ لیں، کوئی آپ کو عطا نہیں کر سکتا سوائے ہمارے رب کے، ہمارے رحیم رب کے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے پینٹنگ کا، کیلیگرافی کا شوق ہے، تو میں اپنی ویڈیوز میں ساتھ ساتھ کیلیگرافی بھی کرتی ہوں اور ساتھ آپ کو اپنی ایکسپیرینس بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ ابھی آپ دیکھیں مکمل میری پینٹنگ ہو جائے گی ویڈیو کے اینڈ تک، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیلیگرافی، یہ پینٹنگ کیسی بنی ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف، جو وظیفہ کرنے سے الحمدللہ ہماری 3 سال کی دعا 3 دن میں قبول ہو گئی، اور میرے بھائی کا الحمدللہ ویزا صرف اور صرف 3 دن کے اندر آ گیا۔ تو دوستو کرنا آپ نے کچھ ایسا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے 11 دفعہ درود شریف، ٹھیک ہے؟ درود شریف آپ نے پڑھ لیا ہے، اور آپ نے ساتھ پڑھنا ہے 7000 دفعہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ شروع کے 200 مرتبہ میں یعنی 100 بار آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، اور 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ اس طرح 200 مرتبہ آپ نے اس طرح سے مکمل استغفار پڑھنی ہے، باقی جو رہ گیا ہے 6800 دفعہ، اب بیچ میں آپ نے استغفر اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اینڈ پہ جب 6800 ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے 200 مرتبہ مکمل استغفر اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ اس طرح سے 7000 دفعہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آخر میں 11 دفعہ دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے، لیکن 11 دفعہ آخر میں درود شریف پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی مکمل دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، کوئی ایک دعا، کوئی بڑی سے بڑی خواہش ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی آپ کی خواہش ہے، آپ نے وہ اپنے دل میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے بالکل آپ نے وہ دعا کرنی ہے، اور وہ مکمل دعا کرنے کے بعد آپ نے آخر میں 11 دفعہ دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ اپنے رب پہ ایمان اور بھروسے کے ساتھ آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں، اس بات کے لیے موٹیویٹ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بہترین سے نوازیں گے۔ تو پیارے دوستو یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے کرنے سے الحمدللہ ہماری سب سے بڑا خواب ہمارا پورا ہو گیا، اور میرا بھائی الحمدللہ آج UK میں ہے، اور ہم اس کے لیے جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں وہ کم ہوگا۔ تو یہی وہ طریقہ کار ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا یا کوئی بھی آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتا سکتے ہیں، میں آپ کو دوبارہ سے طریقہ کار جو ہے وہ بتا دوں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم چیز ہے جو فرض بھی ہے، تو وہ ہے دوستو 5 وقت کی نماز۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ پورے دن میں جس طرح سے بھی آپ مکمل کر سکیں 7000 دفعہ اس کو پڑھیں، لیکن باوضو ہونا آپ کا بہت ضروری ہے، اور نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو یہ ضرور وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 100% یہ وظیفہ جو ہے ہمارے لیے کام کیا ہے اس نے، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ صحیح طریقے سے 5 وقت کی نماز ادا کر کے باوضو ہو کر یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ وظیفہ آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو جاتی، اور میں اس یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جلد از جلد آپ جب یہ وظیفہ پورے صحیح طریقے سے اپنے پورے دل سے اس بھروسے اور اس توکل سے اپنے رب پہ یہ وظیفہ کریں گے اور استغفر اللہ اپنے رب کے آگے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ دعا ضرور قبول ہوگی اور وہ رد نہیں ہوگی۔
دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد، آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ اپنے رب پہ مکمل بھروسے کے ساتھ، آپ مکمل یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ آپ جس چیز کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو دوستو میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ اس وظیفے کو ضرور کریں گے، اور مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ استغفار کیسے، کون سے میریکلز ہیں، آپ کی ایسی کیا سٹوریز ہیں، تو آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے، مجھے بہت بہت خوشی ہوگی۔ دوستو جزاک اللہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی، لائک بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ میری پینٹنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اللہ حافظ۔